اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کون جنت میں جائے گا۔ یہ ذرا نوٹ کرنے کی ہے بات۔ اور دیکھیں، ایک تو ہماری خواہشات ہیں، ہمارے گمان ہیں، ہماری خواہشات ہیں۔ تو ایک بات سب سے پہلے یہ نوٹ کر لیں کہ آپ کے گمان کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ سے سلوک نہیں کرے گا۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ ہمارے جو گمان ہیں، ظاہر ہے کہ یہ جو ہم معاشرے میں رہتے ہیں تو اس کا گمان تو یہ ہے کہ بھئی ہم نے تو جانا ہے جنت میں۔ بہت یعنی میں نے لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ جنت تو بس میں گیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ میں نے سنا ہے خود۔ بس پھر ایک آدمی گناہگار بھی ہے، وہ کہتا ہے میں تو جاؤں گا جنت۔ اللہ کی تو یعنی یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، تمہاری امیدوں کے مطابق میں فیصلہ نہیں کروں گا، اور نہ اہل کتاب کی امیدوں کے مطابق میں فیصلہ کرے گا۔ من یعمل سوءا یجز بہ، جس نے بھی برا عمل کیا اس کی سزا اس کو ضرور ملے گی۔ اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ جنت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ دوزخ کس نے بنائی ہے؟ تو اس کے داخلے کے یا دوزخ سے بچنے کے اصول تو اللہ تعالیٰ نے جو متعین کیے ہیں وہی ہوگا نا۔ تو یہ ہمیں جاننا چاہیے۔ ظاہر ہے دیکھیں، یہ تو یہ ایک ایسی بات ہے، مطلب ایک ادارے میں ہیں آپ، وہاں وہ اپنے ملازمین کو بہت سی سہولیات دیتا ہے، بہت سی مراعات دیتا ہے، سہولیات، میڈیکل ہے، گھر ہے، یہ ہے، کھانا پینا، تنخواہ اس کے علاوہ ہے۔ تو اگر آپ اس ادارے میں جانا چاہتے ہیں کہ بھئی میں یہاں کام کروں گا، تو پھر پہلے تو آپ کو وہ اصول و ضوابط سمجھنے ہوں گے، وہ ذمہ داریاں سمجھنی ہوں گی اس ادارے کی کہ بھئی اس میں کیا ہے، مجھے کیا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ اس کے اہل ہوں گے تو آپ اس میں نوکری کریں گے نا۔ اہلیت ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک اسکول ہے، آپ نے 5 جماعتیں پاس کی ہیں اور وہاں ایف ایس سی کی کلاسیں لگی ہوئی ہیں، تو آپ کو تو وہاں نوکری نہیں ملے گی۔ مثال کے طور ٹیچر کی نوکری تو آپ کو وہاں نہیں ملے گی، آپ نے 5 جماعتیں پاس کی ہیں۔ تو یہ دیکھیں، جنت میں جانا اور دوزخ سے بچنا، یہ دیکھنا ہوگا کہ اللہ نے اس کے کیا اصول اور طریقہ کار بنایا ہوا ہے، وہ ہم نے دیکھنا ہوں گے۔ آیت بھی میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی کہ آپ کی امیدوں پہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نہیں کرے گا۔ ہم نے تو امیدیں لگا رکھی ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے آپ کو روک لے، اپنے نفس پر قابو پا لے، من دان نفسہ، اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہوگی۔ یہ بڑا ہوشیار انسان ہے اللہ کے رسول۔ کیس کہتے ہیں، ہم انگلش میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں جینیس۔ آپ کے ایک وزیر اعظم گزرے ہیں بھٹو صاحب، ان کے متعلق لوگ کہتے تھے بڑا جینیس ہے، ہی واز اے جینیس۔ سنا ہے کبھی آپ؟ اب یہ دیکھیں ہمارے ذہن کا وہ ہے نا، وہ ذہنی ہماری اپروچ ہے کہ ہم کس کو جینیس کہتے ہیں؟ جو تھوڑے وقت میں زیادہ مال بنا لے۔ اس کے باپ نے جتنا 60 سال میں کمایا تھا وہ 2 سال میں کما لے کوئی انسان، تو ہم کیا کہیں گے؟ بڑا ہوشیار ہے یار، جینیس ہے۔ 60 سال میں اس کے باپ نے اتنا نہیں کمایا جس نے 2 سال میں کما لیا۔ کہیں گے ہوشیار اس کو کہ نہیں کہیں گے؟ یہ ہماری وہ ذہنی اپروچ ہے، اور ہم خود بھی ایسے ہی ہے، یعنی سارا وہ۔ تو دیکھیں ہوشیاری کیا ہے، یہ تو اللہ کے رسول جس کو ہوشیار کہیں وہ ہوشیار ہے۔ ان کو پتہ ہے، ان کا تو مشاہدہ ہے، اور ان کا تو بس
ان کے متعلق تو ہم ان کی بڑائی کی کوئی بات بھی نہیں کر سکتے نا، وہ سچے ہیں، ان کا قول سچا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا ہے کہ ہوشیار کون ہے، ہوشیار انسان کون ہے؟ جو اپنے نفس کو روک لے۔ اب نفس کو روک لینا کیا؟ خواہشات سے روک لینا، دنیا کی خواہشات پھر بہت سے قسم کی ہیں، اچھا کھانا ہے، اچھا پہننا ہے، اچھا یہ ہر انسان چاہتا ہے نا کہ زندگی اچھی گزارو، میری زندگی اچھی گزرے، تو جو روک لے۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے ساتھ ایک نفس ہے اور وہ ہمیں گناہ پر آمادہ کرتا ہے، تو جس انسان نے اپنے آپ کو روک لیا، من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اور ہوشیار انسان وہ ہے جو عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد شروع ہوگی۔ اب ہمارا تو قبر کی زندگی پہ بالکل ہی یقین نہیں، کیونکہ میں بھی آپ ہی کے درمیان میں رہتا ہوں نا، اسی معاشرے کا حصہ ہوں، مجھے پتہ ہے قبر کی فکر کس کو نہیں ہے، حالانکہ یہ قریبی گھر ہے ہمارا، ایک گھر ہے جس میں ہم جائیں گے۔ قبر اس گڑھے کو نہیں کہتے جو مٹی میں آپ دفنا کے آ جاتے ہیں، وہ تو آپ کا جسم ہوتا ہے، آپ جو ہے آپ تو مرتے نہیں ہیں، آپ چلے جاتے ہیں عالم قبر میں، عالم برزخ آپ کہہ لیں، عالم مثال کہہ لیں، آپ ایک جگہ جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا ہے کہ دوزخ قبر جو ہے یا تو جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچہ ہے یا دوزخ کے گڑھوں سے ایک گڑھا ہے۔ تو قبر تو بالکل بس آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، آپ قبر میں چلے جائیں گے، اب آپ کی اصل زندگی شروع ہو جائے گی۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، یہ حضور کے الفاظ کو تو دیکھیں، وہ عمل کرے جو موت کے بعد جو زندگی شروع ہوگی۔ حضور حشر کا ذکر نہیں کر رہے، قیامت کا ذکر نہیں کر رہے، کہتے ہیں موت کے بعد، عامل لما بعد الموت، جو موت کے بعد زندگی شروع ہوگی۔ تو ہوشیار انسان وہ ہے کہ جو اس کے لیے تیاری کر لے۔ اب ظاہر ہے کہ دیکھیں یہ تو یقین کی بات ہے، ہمارا تو یقین نہیں ہے، یہ بات تو میں آپ کو کہتا رہتا ہوں اور رہوں گا، ہمارا کسی چیز پر یقین نہیں ہے، نہ اللہ کی توحید پر، نہ رسول کی رسالت پر، نہ اللہ کے کلام پر، نہ موت کے بعد کی زندگی پر، نہ حشر پر، نہ دوزخ پر، نہ جنت پر، کسی چیز پر ہمارا یقین نہیں۔ اور اس کی آسان میں آپ کو بتاتا ہوں، یقین وہ ہوتا ہے جو آپ میں عمل پیدا کرے، ایک جذبہ پیدا کرے، یقین وہ چیز ہوتی ہے۔ عمل تو ہمارا دنیا کے لیے، لم یرد الا الحیات الدنیا، دنیا کے علاوہ تو کچھ چاہتے نہیں۔ تو وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزِ، حضور فرماتے ہیں بے وقوف ہے وہ شخص جو خواہشات نفس، من اتبع ہواہ، اتبع نفسہ ہواہ، جو بھی الفاظ ہیں، کہ یہ زندگی منچاہی گزارے، اپنی مرضی سے گزارے۔ میں تو ایسا نہیں کروں گا، میں تو یہ زبان سے وہ نہیں کہتا، لیکن اس کو معلوم ہے، رسول کا طریقہ معلوم ہے، میں تو نہیں کر سکتا ایسا۔ رسول کے طریقے کو ہم پس پش ڈال دیتے ہیں، بہت سے ان کے مطلب وہ ہیں، اور بہت سے جو نظریات ہیں وہ بھی ہم نہیں قبول کرتے۔ دیکھیں، ایک تو رسول کا عمل ہے اور دوسرا رسول کا نظریہ ہے جو دعوت ہے، وہ بھی ہم نہیں قبول کرتے۔ دعوت کس طرف ہے؟ اللہ کی طرف۔ اللہ کو رسول کہتا ہے میں تو اللہ کی طرف بلانے والا ہوں، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، لیکن ہم اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیار ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں بس یہی دنیا ہے، بس اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، یہ اچھی گزر جائے، میں اچھا رہوں، کھانا پینا اچھا ہو، بس اس کے علاوہ تو مجھے کچھ چاہیے ہی نہیں۔ یعنی ہمارا عمل ایسا ہے، کسی اور کوئی مقصد نہ تو ہم بناتے ہیں، نہ بنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اللہ کو منزل بنا کے جینا، یہ ہمارے لیے تو بہت ہی مشکل ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کی نصب العین بنا لینا، رضا الہی، جیسے کہ صحابہ کرام نے بنایا تھا، نو،
وہ تو اونچے لوگ تھے، ہم کہاں ہیں؟ تو کجا من کجا. صحابہ کرام ہم ان کے درجے تک پہنچ سکتے ہیں؟ نہیں پہنچ سکتے نا. ہمارا عقیدہ ہے ان کے درجے کو لیکن یہ ہے کہ جو ان کے عمل کو تو آپ کوشش کر سکتے ہیں. درجہ آپ ٹھیک ہے، وہ تو درجات تو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، لیکن آپ ان کے عمل کو تو یعنی جو ان کا نصب العین تھا وہ تو آپ بنا سکتے ہیں نا. تو بہرحال تو حدیث جو میں مکمل کروں، بے وقوف ہے وہ شخص جو خواہشات، جو من چاہی زندگی گزارے، وَتَمَنَّا عَلَى اللَّهِ، اور پھر اللہ سے توقع رکھے. وہ شروع میں نے کہا تھا نا کہ ہم کافروں کی زندگی مانگتے ہیں اور آخرت مسلمانوں کی چاہتے ہیں. کافر کیا ہے؟ لم یرید الا الحیات الدنیا، دنیا کے علاوہ تو ان کا کوئی ہے نہیں. جو بھی ہیں آپ نام لے لیں، جو بھی کافر ہے. تو ہم بھی بس سوائے دنیا کی تو کوئی منزل نہیں ہے ہماری، نہ ہم جینا چاہتے ہیں. تو پھر اس کے بعد توقع ہم رکھتے ہیں. اب دیکھ لیں، کوئی بھی یہ تصور نہیں کر سکتا آج کے دور میں مسلمان کہ میں ہمیشہ دوزخ میں رہوں گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. کوئی تصور کر سکتا ہے؟ نہیں. اب یہ اس کی تمنا ہے کہ میں چلو چند غوطے لگا لوں گا اور پھر چلا جاؤں گا. چند غوطے. بہرحال جنت میں آپ کو بتا رہا تھا، دیکھیں جنت میں جائیں گے متقی لوگ. یہ ایک اعلان ہے اللہ تعالیٰ کا، ہے میرا نہیں ہے. جنت میں جانے کا اہل کون ہے؟ متقی. اعدت للمتقین کے الفاظ ہیں قرآن میں. جنت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. اب جنت میں جانے کا اہل یہ کون بنائے گا؟ یہ کرائٹیریا یہ اللہ ہی بنائے گا، ہم تو نہیں بنا سکتے. تو جنت تیار کی گئی ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے اعدت للمتقین. متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت بنائی ہے. تقویٰ کیا ہے یہ ہم جاننے نہیں چاہتے. تقویٰ کی ہماری نظر میں کیا اہمیت ہے؟ ایک بات یہ بھی تو ہے نا کہ تقویٰ کی ہماری نظر میں کیا ہے؟ کوئی بھی اہمیت نہیں ہے. زندگی گزارتے جاؤ، بے مقصد زندگی گزارتے جاؤ. اور تقویٰ رضا الہی، تقرب، معرفت، دیدار، رسول کی اطاعت، ان کا اتباع، یہ تو ہمارا کوئی ویژن نہیں ہے. ہمارا ویژن آپ دیکھ لیں بڑا واضح ہے، دنیا اور صرف دنیا. اگر نہیں ہے تو آپ بتا دیں. یہ دیکھیں سوچنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کے یعنی اللہ کو سننا چاہیے. دوزخ کے کنارے جب دوزخی کھڑے ہوں گے نا، وہ کہیں گے کاش ہم کسی کی بات سن لیتے یا عقل سے کام لیتے. تو عقل تو یہ کہتی ہے بھئی جس راستے پر تم چلتے نہیں ہو، یعنی جو جس راستے پر چل نہیں رہے، تو وہ تو تمہاری منزل ہو ہی نہیں سکتی. عقل یہ کہتی ہے. اب میں پشاور جانا چاہتا ہوں اور جا رہا ہوں ثوابی کے راستے پہ، کبھی آ جائے گا میری یعنی ثوابی سے آگے ٹوپی ہے اور ٹوپی سے آگے دیکھیں تربیلا اور پھر غازی اور جانا چاہتا ہوں میں، منزل پشاور ہے، جانا چاہتا ہوں ثوابی کے راستے پہ. یہ تو ایک عام بات ہے، عام بات ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. اللہ آپ کی منزل نہیں ہے. آپ جنت کیا ہے؟ یہ تو اللہ کے تقرب کی جگہ ہے، اللہ کے دیدار کی جگہ ہے، اللہ سے ملاقات کی جگہ ہے، جو یہ ہم سب آج نہیں چاہتے. ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ نمبر 1، پہلا مسئلہ اور آخری مسئلہ کیا ہے؟ دنیا. تو بہرحال ہم بات کر رہے ہیں جنت میں کون جائے گا، اور ایک وقفے کے بعد
اگلی نشست میں اس کے متعلق مزید بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم